बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, बेशक आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी है तो हम हैं, आज़ादी है तो हमारे बच्चे महफूज हैं, आज़ादी है तो हम सुकून से अपने घर बार से दूर दूर के शहर में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं और हमारे बच्चे पुरसुकून तरीके से वहाँ पे रहते हैं। किसी किस्म की उनको कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं होती और हम बेफ़िक्र होते हैं कि हमें किसी किस्म का किसी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज़ादी है तो हम अपनी इबादत पुरसुकून तरीके से कर लेते हैं। आज़ादी है तो हम आज़ाद तरीके से घूम फिर सकते हैं, जहाँ दिल चाहे आ जा सकते हैं। कोई रुकावट नहीं, कोई हर्डल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ये आज़ादी ऐसे नहीं हासिल होगी। आज पाकिस्तान डायमंड जुबली मनाने जा रहा है और 75 साल हो चुके हैं हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए। आज पाकिस्तान 75 साल का हो चुका है और 75 साल से हम एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद फ़िज़ा में आज़ादी के साथ रह रहे हैं। तो बेशक आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका जितना भी शुक्र बजा लाया जाए उतना कम है। और जो हमारे मुल्क के अंदर जो इदारे हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे घरों की हिफाजत करते हैं, जिनमें पुलिस है, दीगर जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, सिस्टम है, जिसके तहत हम पूरी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बॉर्डरों पे जो हमारी पाक आर्मी है, पाक फ़ौज है, जो सर्दियों में, गर्मियों में, सर्दियों की ठिठुरती हुई रातों में, गर्मियों की कड़कती हुई धूप में वह हमारे मुहाफ़िज़ बन के खड़े हैं। आज हमारा दिल करता है कि हम इन सब इदारों को सलाम पेश करें, जिनकी वजह से हम आज़ाद रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें फ़िक्र नहीं होती कि हम बाहर घर से निकले हैं, काम के लिए गए हैं तो हमारे घर में कोई परेशानी होगी, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, हमारी फैमिलीज़ को कोई परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। तो बेशक आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये हासिल किस तरह हुई, ये बड़ी एक लंबी दास्तान और लंबी जद्दोजहद और बहुत सारी लाखों कुर्बानियों के बाद ये हमें आज़ाद मुल्क नसीब हुआ। लेकिन क्या इस आज़ाद मुल्क की हम कदर भी कर रहे हैं? क्या हम इस आज़ाद मुल्क में रहते हुए कोई अपना रोल भी अदा कर रहे हैं? हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बड़ों ने तो कुर्बानियाँ दी, लाशें उठाई अपने कंधों पे, माँओं ने छोटे छोटे अपने बच्चे नहरों में फेंक दिए, कुओं में फेंक दिए, इसलिए कि जब बच्चा रोता था तो काफ़िले का पता चल जाता था और वो लोग हमला कर देते थे और वो पूरा काफ़िले के लोगों को कत्ल कर देते थे। पूरी पूरी ट्रेन जब आई तो वहाँ पे मुसलमान शहीद हुए हुए थे, उनके जिस्मों के अज़ा काट दिए गए थे। ये ऐसे नहीं आज़ादी मिल गई। लाखों कुर्बानियों के बाद लाखों शुहदा का खून यहाँ पे गिरा है और फिर ये आज़ादी नसीब हुई है। लेकिन क्या हम इस आज़ादी की
قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اس آزاد ملک میں، آزاد فضا میں رہتے ہوئے کوئی اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے جو ہمیں کتنی مشکلوں کے بعد نصیب ہوا؟ آزادی کی قدر اگر پوچھنی ہے تو کشمیریوں سے جا کے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے آزادی کی قدر پوچھیں۔ آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو برما کے لوگوں سے جا کے پوچھیں۔ آزادی کی اگر قدر پوچھنی ہے تو جو مسلمان رہ رہے ہیں ہندوستان میں، بھارت میں، جو انڈیا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیں۔ ان کو ایسے آزادی نہیں ہے حاصل کہ وہ جا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھ سکیں، اپنی عبادت گاہوں میں عبادات کر سکیں۔ وہ گھر سے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ بچے سکول جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس نعمت پہ اتنا کم ہے۔ لیکن ہم اپنے ملک کے لیے کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا میرے ملک کا تاجر صحیح تجارت کر رہا ہے؟ کیا میرے ملک کا وکیل اپنے فرائض صحیح سر انجام دے رہا ہے؟ کیا میرے ملک کا صحافی اپنی خدمات صحیح سر انجام دے رہا ہے؟ اپنا کام دیانتداری سے کر رہا ہے؟ اپنے ملک و قوم کے لیے کر رہا ہے؟ کیا میرے ملک کا ڈاکٹر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ میرے ملک کا تاجر تجارت میں ہیر پھیر کرتا ہے، چیزوں کو سٹاک کرتا ہے، جب مہنگی ہوتی ہیں ان کو بیچتا ہے، سستے داموں غلہ خرید کے رکھ لیتا ہے، مہنگے داموں بیچتا ہے، ڈالر سٹاک کر لیتا ہے، پرائز بانڈ سٹاک کر لیتا ہے، تو ڈالر کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں سٹاک کرنے کی وجہ سے۔ میرے ملک کا ڈاکٹر جعلی کمپنیوں کی میڈیسن لکھتا ہے، میرے ملک کا وکیل اپنا صحیح کام سر انجام نہیں دیتا، میرے ملک کا صحافی اپنے فرائض سر انجام صحیح نہیں دیتا، میرے ملک کا انڈسٹریل کاروباری آدمی، فیکٹری اونر، مل اونر اپنا کام صحیح سر انجام نہیں دیتا، میرے ملک کا ٹیچر بچوں کو صحیح ایجوکیٹ نہیں کرتا، تو ہمارا کیا رول ہے؟ کیا رول ہے ہمارا اس آزادی میں؟ 75 سال ہو گئے، ہم جشن منائیں گے، نکلیں گے، جھنڈیاں پکڑیں گے، سلوٹ کریں گے جھنڈوں کو، لیکن کیا حقیقی طور پہ ہم اپنے ملک کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیا اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص صحیح کام کر رہا ہے؟ کیا عدالت کے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھا ہوا شخص صحیح انصاف دے رہا ہے؟ یہ ہمارا ملک ہے، بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں کے بعد، لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد یہ ہمیں حاصل ہوا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج 75 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے، ہم نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کیا کام کیا؟ آج ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آج ہمارے ملک کا بچہ بچہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بجلی مہنگی ہے، پٹرول مہنگا ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ کس نے اس کو آ کے ٹھیک کرنا ہے؟ کہ ہم نے یا یہی کہنا ہے کہ یہ حکومت اچھی ہے، یہ بری ہے، میرا وزیر اچھا ہے، آپ کا وزیر برا ہے، نواز شریف برا ہے،
زرداری برا ہے، عمران خان اچھا ہے، کہ اسی چکر میں ہم نے لگے رہنا ہے؟ لیکن کیا ہم اپنا رول کیا ادا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سڑک کنارے جاتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہیں پہ شاپٹ پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے سامنے سڑک میں کوئی گڑھا پڑ جاتا ہے تو اس کو ہم فل نہیں کرتے، لیکن جب 14 اگست آتا ہے تو ہم جھنڈیاں لے کے موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ جھنڈے لگاتے ہیں، تو نکلتے ہیں آزادی کا جشن منانے کے لیے۔ آج 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ کہاں کھڑا؟ آج 75 سال بعد بھی ہمارا پرائم منسٹر ایک ملی نغمے کا افتتاح کرنے جا رہا ہے، اور ہمارا ہمسایہ ملک ایک الیکٹرار کا افتتاح کرنے جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا کہ ہماری صرف ذمہ داری یہ رہ گئی ہے کہ یہ سیاستدان اچھا ہے، یہ سیاستدان برا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گریباں میں جھانکا ہے کہ یہ جو اتنی مشکلوں سے، اتنی قربانیوں کے بعد جو آزادی ہمیں نصیب ہوئی، ملی، اس میں ہم اپنے ملک کے لیے کیا رول ادا کر رہے ہیں؟ کیا میرا ملک کا ٹیچر صحیح ٹیچ کر رہا ہے، بچوں کو صحیح تعلیم دے رہا ہے؟ کیا میرے ملک کا امام مسجد لوگوں کو صحیح دین بتا رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے؟ کیا میرے ملک کا انجینئر سڑکیں ٹھیک بنا رہا ہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ تو آزادی کا جشن تو منائیں، لیکن خدارا اپنے آپ کو اپنے ملک کے لیے وقف بھی کریں، جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے یہ آزاد خطہ حاصل کیا تھا۔ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری بھی اتنی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ایک وکیل کی بھی اتنا ذمہ داری ہے، ہمارے صحافی کی بھی اتنا ذمہ داری ہے، ہمارے ڈاکٹر کی بھی اتنا ذمہ داری ہے، ہمارے انجینئر کی بھی اتنا ذمہ داری ہے، ہمارے جوڈیشلی میں بیٹھے لوگوں کی بھی اتنا ذمہ داری ہے، ہمارے پولیس کے لوگوں کی بھی اتنا ذمہ داری ہے، ہمارے فوج میں بیٹھے لوگوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو خدارا جشن منائیں، لیکن کچھ ملک کے لیے کر جائیں، کچھ نہ کچھ کر جائیں، جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں اتنا تو رول ادا کریں، زندگی تو ختم ہو جانی۔ پاکستان پائندہ باد۔